الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اولاد کی تربیت پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن حکیم میں ارشاد ہے، انما الاموالکم واولادکم فتنہ، یعنی تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارا امتحان ہے۔ جس طرح مال کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ کیسے کمایا اور کدھر لگایا، اسی طرح اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اولاد کے بارے میں قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پوچھے گا کہ جو نعمت میں نے تمہیں اولاد کی دی تھی، اس کی تربیت، اس کی پرورش تم نے کیسی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث مبارکہ بھی ہیں اس بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو دین کے بارے میں سکھائیں، اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو تلقین کریں، تھوڑی سختی کریں، اور اگر 13 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو ڈانٹیں اگر وہ نماز نہ پڑھے اور اس پر سختی کریں۔ آج بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز میں والدین جو ہیں بچوں کے سکول کے لیے تو بڑے فکر مند ہوتے ہیں، ان کو فکر کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، ان کو تیار کیا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے ہوم ورک کیا ہے کہ نہیں کیا، تمہاری تیاری کیسی جا رہی ہے، کلاس میں تم ٹھیک ہو یا نہیں ٹھیک ہو، تمہارے پیپر نزدیک آ رہے ہیں، ان کے لیے تم نے کیسی تیاری کی ہے۔ نیز ہر چیز کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، دھیان رکھا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملات کا۔ بدقسمتی سے دینی معاملات میں ہم بہت غافل ہیں اور ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس بارے میں۔ حالانکہ بچے کو اگر ہم دین سکھائیں گے تو اس کی زندگی جو ہے دین کے مطابق گزرے گی تو اس کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ آپ اپنے بچے کو سب کچھ پڑھائیں، آپ اس کو اچھے سے اچھا ڈاکٹر بنائیں، اچھے سے اچھا انجینئر بنائیں، اچھے سے اچھا وہ سائنٹسٹ ہو، ریسرچر ہو، جج ہو، لہٰذا کسی بھی محکمے میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ ٹاپ پر ہو، لیکن اسلام کے مطابق اس کی تربیت جو ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو، وہ پہلے مسلمان ہو اور بعد میں کچھ اور ہو۔ کیونکہ وہ جہاں کہیں بھی جائے گا، اگر بہتر ڈاکٹر ہوگا، ٹاپ پر ہوگا، تو اس کے ساتھ اسلام بھی ٹاپ پر جائے گا۔ اگر وہ بہترین انجینئر ہوگا اور دنیا میں وہ اس کا نام ہوگا تو اس کے ساتھ اسلام کا نام بھی ہوگا۔ اور یہی مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جتنی اس میں استطاعت ہے، مالی طور پر اور جسمانی طور پر کوشش کرے۔ اس لیے بچوں کو جو تربیت ہے بچوں کی، وہ اسلام کے مطابق کریں۔ پہلے پریارٹی جو ہے وہ اسلام کی ہونی چاہیے، دینی طور پر ہونی چاہیے، بعد میں دنیا، کیونکہ دنیا میں بھی رہنا ہے۔ اس کو دنیا کے سارے ہنر سکھائیں، سارے گر سکھائیں اور بہترین سے بہترین سکھائیں، کیونکہ وہ جدھر بھی جائے گا مسلمان ہوگا، وہ اسلام اس کے ساتھ جائے گا۔ دنیا میں کہیں بھی وہ جائے گا، اسلام اس کے ساتھ جائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ اسلام کے مطابق کریں، ان کا دھیان رکھیں۔ خاص کر بچے جب 8-9 برس کے ہو جاتے ہیں تب ان کا تھوڑا زیادہ دھیان رکھیں۔ اگر بچہ واش روم میں جاتا ہے، زیادہ ٹائم لگاتا ہے، تو اس سے پوچھیں، اس کا دھیان رکھیں اور اس کو کہیں کہ دروازہ کھلا رکھ کے واش روم میں جائے، اور اس سے پوچھیں، اس کی فکر کریں۔ بچے جب سوتے ہیں، اگر ان کے اپنے علیحدہ کمرے ہیں، 8-9-10 سال کے ہیں، تو ان کو کبھی بھی دروازہ بند کر کے نہ سونے دیا جائے، اور رات کو کبھی اٹھ کر والدین کو دیکھنا چاہیے اپنے بچوں کو کہ سوئے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے اور ہر طرف سے فتنے ایسے آ رہے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے نزدیک بارش کی قطروں کی طرح فتنے آئیں گے، تو یہ وہی دور ہے۔ اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے والدین کی کہ ہم اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اسلام کے مطابق کریں، ان کا دھیان رکھیں، کیونکہ یہ جو ایج ہے 8 سے لے کر 16 سال تک، اگر ان 8 سالوں میں ہم نے اپنے بچوں کی صحیح طرح تربیت کر لی، ان کا صحیح طرح دھیان رکھا، اسلام کے مطابق ان کی تربیت کی، دین ان کو سکھایا،
تو یہ ان کے ساری زندگی کام آئے گا۔ بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات طیبہ ہے اس کے بارے میں بتائیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں بتائیں، اسلام کے بارے میں بتائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ اسلام سے پہلے لوگوں کی زندگیاں کیسی تھیں اور اسلام کے بعد لوگوں کی زندگیاں کیسی ہو گئیں۔ اسلام نے آ کر لوگوں کو عزت دی، عورت کا مقام بنایا، بچوں کی تربیت کا بتایا، یہ سب کچھ اسلام نے آ کر بتایا۔ اسلام کے بغیر انسان ذلیل و خوار ہو رہا تھا، کوئی کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہوتا تھا۔ یہ چیزیں ساری اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ انہیں اپنے مسلمان ہونے پر انہیں فخر ہو، انہیں اپنے اسلام پر فخر ہو، جہاں کہیں بھی جائیں اپنا سر اونچا کر کے رکھیں، اپنا سر اٹھا کر جئیں، اور ہر جگہ ان کے چہروں سے، ان کے لباس سے، ان کی گفتگو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے، یہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ایک مسلمان ہے، یہ ایک مسلمان والدین کا بچہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ اس لیے بچوں کا دھیان رکھیں۔ اس ایج میں زیادہ تر بچوں کے ہمارے جو رشتہ دار ہیں دوسرے، وہ جو بچے جوان ہوتے ہیں، ہمارے بانجے ہیں، بانجیاں ہیں جو ہیں، ان کو جب وہ ہمارے گھروں میں آئیں تو پھر بھی بچوں کو زیادہ دیر اکیلا نہ چھوڑیں ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اگر کوئی کزن چھوٹا ہے اور اس کو بڑے کزن کے، جوان کزن کے ساتھ اکیلا کبھی نہ چھوڑیں۔ یہ کسی کی بے عزتی یا بے حرمتی نہیں ہے، یہ بچوں کی تربیت میں آتا ہے کہ بچوں کو ہر اچھے برے کا پتہ ہو، ان کو کوئی ایسا موقع ہی نہ فراہم کیا جائے کہ ان کا جو دھیان ہے یا ان کا خیال ہے کسی غلط چیز کی طرف جائے۔ موبائل کم از کم اپنے بچوں کو دیں، ان کو صرف اور صرف ضرورت کے مطابق، اگر انہوں نے کوئی اسکول کا سبق ہے، کوئی کام ہے، وہ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، تو پھر ان کو موبائل دیں۔ ان کو جسمانی طور پر وہ جو کھیلیں ہیں ان کی طرف ان کا دھیان کریں کہ وہ ان کو یہ شوق ہو، دوڑ لگائیں، صبح صبح اٹھیں، سوئمنگ اگر کر سکتے ہیں، اگر کوئی پاسیبلٹی ہے سوئمنگ ان کو سکھائیں۔ اس طرح اور جو بھی کریں وہ ان کو سب کچھ سکھائیں، دنیا میں رہنے کے سارے گر سکھائیں کہ وہ دنیا میں ایک کامیاب ترین انسان کی طرح زندگی گزارے، لیکن سب کچھ اسلام کے مطابق اس کو سکھائیں، کیونکہ وہ جس حال میں بھی ہو، جس فیلڈ میں بھی ہو، وہ ایک مسلمان ہو، کہ اس کے ساتھ، کیونکہ وہ جس فیلڈ میں بھی اپنا نام پیدا کرے گا ساتھ اسلام کا نام بھی ہوگا۔ اور جو والدین ہیں محترم، ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی طرف دیکھیں، کیونکہ آج میجارٹی والدین ایسے ہیں جن کو بدقسمتی سے خود دین کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم دین کے بارے میں جانتے ہوں گے تو بچوں کی تربیت دین کے مطابق کریں گے۔ بچے تو ایسے ہی ہیں جیسے ایک وائٹ پیپر ہے، آپ نے جو اس پہ لکھنا ہے وہ اس نے ایکسیپٹ کرنا ہے، وہ ہی اس نے سیکھنا ہے۔ اور اس لیے جو بھی بولیں سوچ سمجھ کر ان کے سامنے بولیں، رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک جو ہے، اپنے والدین کے ساتھ جو سلوک ہے اپنے بچوں کے سامنے اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کریں۔ کیوں کہ جو بچے دیکھیں گے وہی سیکھیں گے، کیونکہ آپ کے جو اعمال ہیں، آپ جو پریکٹیکل کرتے ہیں، وہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ کیونکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا، کئی طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں، اور بچہ جب سیکھ لیتا ہے تو کسی کے سامنے بولتا ہے تو پھر ادھر مائیں کہتی ہیں نہیں بچہ ایسے نہیں کہتے، نہیں بیٹا ایسے نہیں بولتے۔ اور اللہ کی بندیوں، اور جو اس نے سیکھا ہوا ہے وہی اس نے بولنا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بچوں کے سامنے کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو، کبھی بھی ان کے سامنے جھوٹ نہ بولیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنی زندگیاں دین کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، اور بچوں کو بتائیں کہ اسلام نے آ کر انسان کو عزت بخشی۔ ہمارے جو بچے ہیں انہیں فخر ہو، انہیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں سار اٹھا کر جئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیاں دین کے مطابق کرے، اور ہمارے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ میسیج دوسروں تک بھی پہنچائیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔